السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنے ناول کی 19 قسط شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سلار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اسی کی حالت گیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر سبتیلی ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھی مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نہیں مان سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگ گئے اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی یہ کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سلار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں۔ جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اسے واقعی وہ اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، وہ بھی مکمل طور پر اس سے کٹ کر کے۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام جاتے اور ایک بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اسے ملنے چلے آتے، اور فون تو وہ اکثر کرتی رہتی تھی، مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر سبتیلی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبتیلی نے ماما کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں، ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ ماما کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئی۔ ماما سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن ماما کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی تھی، جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم، اور ساتھ سے اس کا خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے باثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ لڑکا ہوتا ہے۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی۔ اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے، اس کی امی نے اس کے استفسار میں کہا۔ تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر بھی کیوں تھا، ایسے ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھی کہ وہ ایک اچھا کام کرے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بار جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ تر امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا،
وہ شروع کے کئی سالوں ماما کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی وہ ساتھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے ایک اللہ ہوتا ہے، اللہ ایک ہوتا ہے، اس طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور وہ ماما یہ بھی جانتی تھی کہ یہ اس کی کوشش بیکار تھی۔ ساتھ کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جانے لگا، وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد ساتھ کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی ساتھ کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑے جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبتیلی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا اگر وہ کس طرح اسے وہاں سے لے آتی وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی تو رات کے پچھلے پہر سے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماما جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ رو رہی ہوگی۔ ماما کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ ماما جاگ رہی ہو؟ اس نے ماما کو آواز دی۔ ماما نے حرکت نہیں کی، مگر پھر بھی مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم تو رو رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماما کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج یہاں سے نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ ماما ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھرا تھا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبتیلی کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی ہے، شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا نہیں کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سلار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سبتیلی کے ہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا، آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے، آپ کے گھر والے نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی اتنی تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، ماما آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اس ایک حل کو ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل حجت ڈاکٹر سبتیلی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی سے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی، وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی۔
اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس سوال کا جواب موجود تھا مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتیلی اس کے بارے میں کیا سوچتا؟ یہ کہ وہ جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یہی کہ شاید میں سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی، باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی، اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبتیلی کے پاس وہ کتنے اچھے تھے وہ خوبی جانتی تھی، مگر وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبتیلی سے کہا، ماما، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہو۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی، ڈاکٹر سبتیلی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد اس کے بعد شادی کر لوں گی، جہاں آپ کہیں گے، اس نے ڈاکٹر سبتیلی سے کہا، مگر ابھی کوئی دفعہ نہیں۔ اور مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی، اس سے طلاق ملنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبتیلی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبتیلی نے اس گفتگو کے دوران چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کو ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے خراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی خراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے۔ ان کی نظر اس کی ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے ایک کھلے بیگ کے اندر تھی اور ماما نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے اور ماما نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا مجھے سالار سے مدد لینی تھی، وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبتیلی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہی تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ ماما نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوئی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، یہ زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ اور ماما نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان میں اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے خواب میں اور بھی بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑے گی؟ کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ سجد کی بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کی کوششوں میں ناکامی کے باوجود بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرے گی؟ اور کیا اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبتیلی کے گھرانے جیسا گھر مل جائے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔
اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی. اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے. وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی صورت میں جب کہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی. تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ بھی کسی بھی شخص کو اسے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا. گھر سے نکلنے کے بعد سے جس ماحول کے سامنے کا حادثہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا. پہلے سلار اسے باہریت لاہور چھوڑ آیا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر سبتے علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اسے ایک نعمت کے لیے اللہ کا شکر جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا. کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے. وہ ملتان چلی گئی. یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور. وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی، وہ عجیب زندگی تھی. بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے. بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی. بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے. اسے وہ بے تحاشا یاد آتا. وہ بی ایس سی کر رہی تھی، اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھی جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی. وہ اب بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی. میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے. کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی ڈگریوں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی. آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا؟ کئی بار سے جویریہ سے کی جانے والی اتنی باتیں یاد آتی. میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی. وہ حیران ہوتی. وہ مری تو نہیں تھی، اس طرح زندہ تھی. پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ. سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا. وہ ہر چیز کے لیے اتنے پاس تھی کہ وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی. اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا. وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جس کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی. ماما کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر ہو گئی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، جیسے صبر اسے آ رہا تھا. اللہ کے بادشاہ زمین پر ڈاکٹر سبتے علی تھے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی. مہینے میں ایک بار ویکنڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی. وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے. ان کی بیٹیاں بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ کئی بار سوچتی. ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے اسرار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا. تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر پھر وہ اسے طلاق دینے سے انکار کرے تو بالآخر ڈاکٹر سبتے علی اس کو تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی. اور سلار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا. اپنے پاس موجود سلار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سلار دوبارہ اس موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کرا تھا جو اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد کیا تھا. ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نمبر ڈائل کیا. وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا. پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا. وہ بھی نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا. اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا اور نمبر اس کے پاس نہیں تھا. اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا. کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا. ہیلو. کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا. ہیلو، میں سلار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں. ماما نے کہا. سلار صاحب، آپ کون بول رہے ہیں؟ ماما کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہوا تھا. ماما کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا. ماما بی بی، آپ ماما بی بی ہیں؟ ایک رن کھا کر ماما نے باختیار کریڈل دبا دیا. وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی؟
اتنی جلدی وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے، وہ پسیوں کے اندر والے کیبن میں تھے، کچھ دیر اس طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سوچا اور پسیوں کے مالک ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس بار فون اٹھا لیا گیا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، وہ سالار نہیں تھا۔ یہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ماما ہاشم ہیں؟ مرد نے کھدری آواز میں کہا۔ اس بار ماما کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ مجھ سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ اختیار ماما کی حالت سے نکلا۔ وہ مر گیا۔ ہاں؟ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے۔ 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ ماما نے کچھ بھی اور سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ مگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد سے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کی سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب ڈاکٹر شتیلی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنوں میں ذات ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا۔ اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا مانگی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی، اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہتی۔ اس نے ماما کی آواز کو فوراً پہچان لیا۔ ماما کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور جوش خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ایک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون ہے، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تم بات کروا دیتی۔ سکندر عثمان قدر لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی اتنے دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ ماما بی تھی۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم ہوا سے باختہ نظر آنے لگے۔ ماما ہاشم کی بیٹی؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک ماما کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، پھر یقیناً اسے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا۔ اسے تمہیں خود اپنا نام بتایا ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچانی اور جب میں نے ان کا نام لیا انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ ان کی آواز تھی، مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈرائنگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسرا موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ اس کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیتے کہ ماما ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی تھی اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس 1 سال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتے تھے جب وہ ماما کی گمشدگی کے بعد فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے خاشم الدین احمد نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آئی تھی، مہینوں پھنسی رہی۔ ان کے گھر دھمکیاں بیس کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ خاشم الدین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی جاری رہا، مگر جب کبھی کسی طرح بھی ماما سے ان کے رابطے کا کوئی ثبوت سراغ ملے تو لگتا تھا یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم الدین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا۔ اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم الدین احمد کی ٹکر کے عادی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے۔ جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا، وہ ماما کو اس طلاق نامے کی ایک
کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کے طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا۔ انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ جائز تھا یا نہیں، وہ صرف ماما کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے یا نہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو سالار کی موت اور اس سے پہلے کی تحریر شدہ اور طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ مگر یہ اتفاق تھا کہ ماما نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی مگر ملتان کے ای پی سی او کا ثابت ہوا۔ سالار ایک ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا۔ انہوں نے ایک ہفتے اور اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی اور ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائے، چاہے فون کا مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ نہ جان لے کہ فون کرنے والا کون ہے۔ ملازموں کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے۔ وہ سالار کو ماما کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ ایک ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہوں نے ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔ ماما نے لاہور پہنچنے کے بعد موبائل بھیج دیا تھا اور اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سالار کی وفات کے بعد ابھی امکان نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والی صورت میں وہ اسے موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم بھی تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے گئے۔ چند دوسرے اجرات جو اپنے گھر قید کے دوران وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے، ان کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولز چیک۔ ان کے ساتھ وہ موجود اس آدمی کا قرض گزر گیا تھا۔ اس رقم سے اس کے ساتھ ملنے والی نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہوگی تھی پھر دوبارہ اسے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا۔ ملتان سے بی ایس سی کرنے کے بعد لاہور چلی گئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالج پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں ایم ایس سی کی ایڈمیشن میں لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر چال جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے کام لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سکھتے علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سکھتے علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سکھتے علی ماما کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کا شوہر کا انتقال چاہتے تھے جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے، کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سکھتے علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سکھتے علی نے ماما کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرمجوشی سے اس سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیل اس کے گوشہ گزار کر دی تھی۔ پھر شاید ان سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اس ہاسٹل چھوڑانے کی آفر کی تھی۔ ڈاکٹر سکھتے علی نے نرمی سے رد کر دیا، نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب، آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی ایک کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا۔ پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر سکھتے علی خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہت بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اسے ملنے کون آ سکتا تھا، وہ بھی خاتون، مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور اس سے اسی گرمجوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں ہی رہی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی، ایک بار ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گئے تھے۔ وہ چند ماہ ملتان آتی، اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے ان کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے
بھی جاتی. کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی. وہ کئی بار وہاں رہی تھی. سرخ اینٹوں کا بنا ہوا پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا. یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی. اگر ان کی تنہائی ان کے ہمہ میل وقت جو کی وجہ سے کم ہو جاتی تو اس کے باوجود ماما ان کے ساتھ کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی. لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصے پہلے ہی انہوں نے ماما سے جان لینے کی بات کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا. اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر صدیق علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے بعد یہ رہنے چلی گئی. ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے. ڈاکٹر صدیق علی کے بھتیجے تھے. جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرائے گئے. ڈاکٹر صدیق علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی مگر ماما اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی. وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی. ڈاکٹر صدیق علی کے صنعت کا بوجھ پہلے ہی سے زیر بار کر رہا تھا. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے. اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنا دیتی. لیکن اگر وہ پہلے یہ لدا راہ اختیار کر لیتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان تھا. سعید اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا. وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مدد سے کچھ نہ کچھ نئے پر مجبور کر سکتی تھی. مگر ڈاکٹر صدیق علی شاید یہ سب گوارا نہ کرتے. ڈاکٹر صدیق علی نے کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق ہی تھا. کیوں آمنہ میرے گھر کو کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت نرمی سے کہا. سعیدہ ماں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہوں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں. میں انہیں سمجھا دوں گا. نہیں میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتے ہیں مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں. پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں. میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی. میں اب آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی. ڈاکٹر صدیق علی نے حیرانی سے اسے دیکھا. پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی. پھر اس نے کہا میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی. پہلے ہی بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں مگر ساری زندگی میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی. وہ بات کرتے کرتے رک گئی. اسے لگا کہ اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر صدیق علی کو تکلیف دی تھی. اسے پچھتاوا ہوا. میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ. میں کبھی بھی نہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں. میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں. پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے. میں جانتی ہوں ابو مگر صرف اپنی فیلنگس کی بات کر رہی ہوں. دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے. میں سعیدہ ماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی. میں انہیں پے کروں گی. آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں گی تو نہ کر سکوں. شاید مجھے 10 زندگیاں ملیں تو میں آپ کے صنعت کا بدلہ نہیں اتار سکتی مگر اب اور نہیں. میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں. مجھے سیکھنے دیں. ڈاکٹر صدیق علی اس کے بعد سے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا. وہ اس کے لیے بھی ان کی سان تھی. سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ یہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر صدیق علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا. اسے ان کے پاس ایک عجیب سے ذاتی خوشی کا احساس ہوا تھا. وہ بالکل اکیلی رہتی تھی. صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی. وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی. محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا اور نہ صرف محلے بلکہ رشتہ داروں کے ہاں بھی. وہ ان کے گھر میں اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا. انہوں نے محلے میں ہر ایک سے ماما کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا. چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا. اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب ماما کی بیٹی کی حیثیت سے تعارف کرواتے تو وہ کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا. لوگ سعیدہ ماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت کا دل رکھتی تھی. ان کے بیٹے بھی ماما سے واقف تھے بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سعیدہ ماں سے بات کرتے ہوئے ان کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے. ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے. ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے. ان کے قیام کے دوران بھی ماما کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی. بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ ماں کی بیٹی ان کے بیٹوں کی بہن ہے. ان دونوں کے بچوں سے اسے پھوپھو کہا کرتے تھے. پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد سے ڈاکٹر صدیق علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کی. اس کی جاب بہت اچھی تھی. پہلی بار استعمال تک خود مختاری حاصل کرتی. یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسے وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی. نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھی مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی.
وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کی زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سلار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد ڈاکٹر سے کہنے تک رسائی، سیدہ اما جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کو مکمل ہونا، پھر وہ جاب صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلا کرتا تھا۔ شاید سے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں میں اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی تعلقات توقعات وابستہ نہیں کرنی تھی، نہ اس کو پورا ہونے پر اسے تکلیف محسوس کرنی تھی۔ ان کا رونا جنابی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی۔ نئی نمودار آنے والی امامہ زیادہ تر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور تمار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سیکھتے بھی سیدہ اما دونوں کے خاندانوں میں سے بہت محبت رکھنائی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ وہ کوئی ایسی بات حرکت نہ کرے جو ناقابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر اسے سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اما کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب وہ جب گھر آئے تو گھر کو تالا لگا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اما کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی، تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کسی کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اما پہلے بھی اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اس لیے ماما ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار صحیح معنی میں تشویش ہونے لگی۔